الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون سورة البقرہ آیت نمبر 88 میں ارشاد باری تعالی ہے کہ وہ یہودی کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف ہے، پردہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے دلوں پہ پردہ نہیں ہے بلکہ ان کی ضد اور کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑے ہیں ماننے والے اور ایمان لانے والے۔ سابقہ درسوں میں آپ یہود کے متعلق سن چکے ہیں کس طرح وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کتنا زیادہ ان پر انعامات فرمائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دعوت دی کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، تو وہ کہنے لگے نعوذ باللہ ہم آپ کی بات کو نہیں سنتے، نہ آپ کی بات ہمارے دلوں پہ اثر کرتی ہے، اس لیے کہ ہم اتنے اچھے لوگ ہیں، ہمارے دلوں کو اللہ نے غلاف میں رکھ دیا ہے۔ جس طرح یہ قرآن پاک کا غلاف ہوتا ہے، کپڑا ہوتا ہے، لپیٹ لینا یعنی کسی چیز میں، ہمارے دل لپٹے ہوئے غلاف میں ہیں، ان پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ یہ ہمیشہ اچھی باتیں وہ دل سنتے ہیں، اچھی باتیں لیتے ہیں، باہر کی ادھر ادھر کی چیزیں اثر نہیں کرتی۔ تم ہمیں لاکھ نصیحت کرو، ہمیں سمجھو، ہمیں کچھ بھی کہو، ہم صحیح دین پہ چل رہے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف میں ہیں، اللہ نے فرمایا بل لعنہم اللہ، تمہارے دلوں پر اللہ کی لعنت ہے، بکفرہم، تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہارے اناد، بغض اور حسد کی وجہ سے۔ تم حسد بھی کرتے ہو، ضدی بھی ہو، کافر بھی ہو، تمہیں کیسے ہدایت اثر کرے گی؟ بہت تھوڑے ہیں فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، جو ایمان والے ہیں، جو بات کو سمجھنے والے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ جس کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے وہی کامیاب ہوگا، جس کو اللہ چاہے گا، اور جس کے اندر تڑپ ہوگی، طلب ہوگی، جو چاہے گا میں اپنے اللہ کو راضی کروں، اللہ اس کو راستہ دکھائے گا۔ تم نے محمد الرسول اللہ کی بات کو نہیں مانا اور تم نے انبیاء کو قتل کیا، تو تمہارے دلوں پہ اس لیے لعنت پڑ رہی ہے۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا پیچھے اور یہودی آ رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے جب ان کو دیکھا یہودیوں کو تو ایک پردہ لگا ہوا تھا، پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ یا رسول اللہ یہ یہودی آ رہے ہیں، ان کو میرا نہ پتہ چلے، مجھے اجازت دیجئے میں پیچھے بیٹھ جاؤں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ یہودی جب آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائیں، بات چیت شروع کریں، آپ ان سے پوچھنا کہ عبداللہ بن سلام کے متعلق کیا کہتے ہو، پوچھنا ان سے۔ یہودی آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ بن سلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ یہودی کہنے لگے شریف آدمی ہے، شریف کا بیٹا ہے، عالم آدمی ہے، عالم کا بیٹا ہے، اچھا آدمی ہے، سچا آدمی ہے، سچے آدمی کا بیٹا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا
اگر عبداللہ بن سلام ایمان قبول کر لے تو تم کیا کرو گے؟ کہہ رہے تھے ایسا ہو نہیں سکتا. اتنے میں عبداللہ بن سلام نے پردے کو ہٹایا اور سامنے آ گئے. کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ضد اور کفر کا علاج کوئی نہیں. سامنے یہودی جو کہہ رہے تھے بڑا شریف ہے، شریف کا بیٹا ہے، بڑا عالم ہے، بڑے عالم کا بیٹا ہے، بڑا سچا ہے، بڑے سچے کا بیٹا ہے، وہ کہنے لگے یہ شرارتی ہے، یہ تو شریر ہے، شریر کا بیٹا ہے. ایک دم سے مکر گئے. وہی زبانیں، وہی وقت، وہی لوگ ایک دم سے پلٹ گئے. وجہ کیا تھی؟ دل میں کفر تھا، عناد، تکبر، ضد. اللہ کو تکبر پسند نہیں، ضد پسند نہیں. دین نام ہے ماننے کا، دین مرضی کا نام نہیں ہے. جو دل نے چاہا کر لیا، دل نہ چاہے نہ کرو. نہیں، جو دل چاہے نہ چاہے آمنا، ایمان بھی لانا ہوگا، اطعنا، اطاعت بھی کرنی ہوگی، سمعنا، سننا بھی ہوگا، سننا بھی ہوگا، ماننا بھی ہوگا. دل نہیں چاہتا نہ چاہے. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دل کی رضا نہیں چاہیے. اللہ اور رسول کی اطاعت اور رضا میں اللہ کی ہی رضا ہے، اسی میں بندے کی کامیابی ہے. آج اگر کسی مسلمان کے دل پر اللہ کا قرآن اثر نہیں کرتا، نماز کے لیے اذان سن کر گھر میں لیٹتا ہے، سوتا ہے، خاتون سوتی ہے، مرد گھروں میں سوتے ہیں، نماز کے لیے نہیں آتے، اللہ کے گھر سے اذان آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. یہ میرا اعلان نہیں، امام مسجد کی پکار نہیں، محلے کی ندا نہیں، عام لوگوں کی آواز نہیں، یہ مالک کائنات کا بلاوا ہے. دیکھ رہے ہیں کون لبیک کہتا ہے. الصلاۃ خیر من النوم، وہ کہتے ہیں تمہاری نیندوں سے تمہارے لیے نماز بہتر ہے. کون آتا ہے دکان کو چھوڑ کر، کون آتا ہے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ کون آتا ہے اپنے بستر کو چھوڑ کر؟ اگر اذان کے بعد، رمضان آنے کے بعد روزہ نہیں رکھتا، نصاب مکمل ہونے کے بعد، سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ عطا نہیں کرتا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا، اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا حق جداد میں نہیں دیتا، سوچ لے اللہ اس سے ناراض ہے. اس کے دل پہ زنگ ہے، زنگ آلود ہو چکا ہے. اس کا دل، اس کو چاہیے اپنے دل کو دھونے کے لیے اللہ سے توبہ کر لے. لوگوں کی زمینوں پہ قبضے مت کرو، یہودیوں کی روش کو چھوڑ دو، نماز کے لیے اللہ کے گھر آؤ. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان. بات مسلمانوں سے صرف نہیں ہو رہی، لوگوں سے. یا ایھا الانسان، اے انسانو، ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے تمہارے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کس چیز نے؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، دھوکے میں مت آؤ، شیطان کی چال بازیوں میں مت آؤ، چیزوں میں ملاوٹ مت کرو، غریبوں کا حق مت دباؤ، یتیموں کے مال کو ہڑپ مت کرو، بہن بیٹیوں کا حصہ دو. یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، یہ احکامات ہیں. اگر کسی پہ یہ باتیں اثر نہیں کرتی، وہ سوچ لے کہ میرے دل پر زنگ لگ چکا ہے، وہ دوبارہ سے کلمہ پڑھ کر توبہ کر لے کہ اللہ کرے کہ یہ دل کا زنگ اتر جائے، دل کا میل اتر جائے، دل کی گندگی اتر جائے، یہودیوں کا طریقہ ہم سے چلا جائے، یہودیوں کی روش یہ ختم ہو جائے.
اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أجرنا من النار. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم اجعلنا لك خالصا. اللهم اجعلنا لك مخلصا. اللهم اجعلنا لك مهديا. اللهم اجعلنا لك مستقيما. اللهم اجعلنا لك صديقا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.